میرے لال جو دے رہے وہ واپس کر دیے تو میں تمہارے بچے دے دوں گا، اور اگر سورج ڈوب گیا تو پھر بچے میرے ہو جائیں گے، میں تمہیں نہیں دوں گا۔ علی نے لال لے لیے، لینے کے بعد فاطمہ کو دیے۔ فاطمہ بولی جاؤ میرے بچوں کا صدقہ دے دو، مانگنے والے کو دے دیے، لیکن دوپہر ہو گیا۔ کہا فاطمہ ایسے ایسے وعدہ ہو گیا، فاطمہ سورج ڈوبنے کو جا رہا ہے، میں لال کہاں سے لاؤں گا؟ ظہر کی نماز پڑھ لی، فاطمہ کیا ہوگا؟ عصر کی نماز پڑھ لی، فاطمہ بچے وہاں پر ہیں، ادھر بچے کہہ رہے ہیں ابا جان نہیں آئے، امی جان کو نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ، ادھر یہودی کی بی بی نے دیکھا، گھر میں رحمت برسنے لگی، چاند کے 2 ٹکڑے آ گئے ہیں۔ اللہ اللہ، اب ادھر ماں پریشان، عصر کی نماز ہو گئی، کہا علی میرے بچے لا دو، علی بچے لا دو۔ فاطمہ بے قرار ہیں، بچے کہاں سے آئیں گے؟ کبھی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ جاتی ہیں، کبھی گھر میں چکر لگا رہی ہیں۔ اے اللہ کوئی سبب پیدا کر دے، ادھر سورج ڈوبتا جا رہا ہے، ادھر ماں کا دل تڑپ رہا ہے۔ علی کا وعدہ سورج ڈوبنے تک کا ہے۔ اللہ اللہ، ادھر فاطمہ گھر میں آنکھوں میں آنسو ہے، ادھر مغرب کی اذان ہو گئی، سورج ڈوب گیا، یہودی اور اس کی بیوی خوش ہونے لگی، ایسے بچے ہمیں نہیں دینا، پوری دولت چلی جائے مگر یہ بچے ہمارے پاس سے نہ جائیں۔ سورج ڈوب گیا، علی بھی نماز پڑھنے چلے گئے، ادھر فاطمہ نے گھر میں نماز پڑھ لی، علی نماز پڑھ کے آ گئے، سورج ڈوب جاتا ہے، ماں بے قرار ہے۔ ارے ماں کو کتنا پیار ہوتا ہے تم کیا جانو، ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے تم کیا جانو۔ تمہارے ہاتھ میں لیٹرین دے دو تو تم بچے کو تماچا مار دو گے، لیکن ماں نے 2 سال اپنے ہاتھوں سے تمہاری لیٹرین صاف کی ہے، تمہاری ناک صاف کی ہے، انہی ہاتھوں سے کھانا کھایا ہے۔ اس ماں کو تو ذرا دیکھو، اگر تم رات بھر روتے رہے، یہ ماں تمہیں ٹٹول ٹٹول کے ڈھونڈتی رہی، میرے لال کے درد کہاں ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ماں تمہاری ڈاکٹر بن گئی ہے، ماں تمہاری نرس بن گئی ہے، ماں تمہاری خادمہ بن گئی ہے۔ او حسین سے محبت کرنے والوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں، کبھی ماں کو مت ستانا، کبھی باپ کو آنکھیں مت دکھانا، کبھی ماں باپ کا کہنا مت ٹالنا۔ آج کا جلسہ یاد رکھنا، او پیارو، اگر 2 لاکھ کا نقصان ہو، اگر ماں باپ منع کر دیں تو کبھی بھی نقصان برداشت کر لینا، لیکن کہنا مت ٹالنا۔ پھر دیکھو کہیں نہ کہیں 4 لاکھ کا فائدہ ہوگا، ادھر ماں فاطمہ بچوں کے بغیر اکیلی ہے۔ میں نے ظہر سے بچے نہیں دیکھے، عصر بعد بچے نہیں دیکھے، مغرب ہو گئی سورج ڈوب چکا، میں نے بچے نہیں دیکھے۔ اللہ اللہ، ماں ہے ماں ہے ماں ہے، ارے اس ماں کے آنسو نکل
سے آنسو نکلنے والوں سنو، آج فاطمہ کے بچوں کا سوال ہے، اگر گال سے ٹکراؤ تو لال بن جانا ورنہ نکلنا مت۔ اللہ اللہ، آنکھ سے جو آنسو نکلے گال سے ٹکرائے، ہاتھوں میں آئے تو لال بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیارو، میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بولو آ رہی ہے نا؟ بڑے پیار سے سن رہے ہو تم، واقعی مجھے بھی بہت اچھا لگا، جیسے مبارک بھائی نے بتایا تھا نا، اس سے بھی کہیں اچھے ہو تم لوگ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، تمہیں اتنا دے، اتنا دے بیٹا، او بچہ، اللہ تمہیں اتنا دے، اتنا دے، تمہاری دنیا بھی روشن فرما دے، تمہاری آخرت بھی روشن۔ اے اللہ حسین اور حسن کا صدقہ دے دے، اے اللہ جو بغیر اولاد والے ہیں ان کو اولاد دے دے، اے اللہ جن کی بچیاں کسی جن، بھوت یا کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو، اے اللہ کربلا والوں کے صدقے میں انہیں تو ٹھیک کر دے۔ جو بچیاں بغیر رشتوں کے ہیں اللہ ان کے رشتوں کا انتظام کر دے، غیب سے مدد فرما دے۔ امام صاحب قبلہ نے، ان علماء نے بڑی محنتیں کی ہیں، اے اللہ تو ان کو بھی قدم قدم پہ کامیابیاں عطا فرما۔ آمین آمین۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ لال بن گئے، لال بنے، فاطمہ آ گئی، علی علی این علی، علی کہاں ہو کہاں ہو؟ ماں تھی نا بے قرار تھی، بے قرار بچوں کے مارے، اب پھر بچے بھی کیسے، ادھر بچے بھی قرار ہیں، ماں نے بھیجا نہیں بلانے، ماں نے بھیجا نہیں، اللہ اللہ، ماں بولی علی جلدی آؤ، علی آخر ہاں فاطمہ بولو، فاطمہ بولو، فاطمہ بولی علی لو یہ لال لے لو، میرے لالوں کو لا دو، جلدی چلے جاؤ، جاؤ میرے بچوں کو لا دو۔ فاطمہ کا سر پکڑ کے علی نے یہاں سینے پہ دل کی جگہ لگا لیا، کہا فاطمہ فاطمہ تمہیں معلوم ہے نا تمہارے شوہر علی نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اگر بچے مال آ جائے تو بچے واپس ہو جائیں گے، اور اگر سورج ڈوب گیا تو بچے میرے ہو جائیں گے۔ فاطمہ سورج ڈوب چکا ہے، فاطمہ دنیا کیا کہے گی؟ علی وہ تھا جس نے کبھی وعدہ نہیں توڑا، لیکن آج بچوں کی خاطر وعدہ توڑ دیا۔ کہ فاطمہ دنیا کیا کہے گی؟ نبی کے داماد نے وعدہ توڑ دیا، دنیا کیا کہے گی کہ آج علی جھوٹ بول گئے؟ اے فاطمہ میرے بازوؤں میں اتنا پاور ہے، اگر میں چاہوں تو اس یہودی کا مکان بھی اٹھا کے لا سکتا ہوں، لیکن فاطمہ دنیا کیا کہے گی؟ نہیں نہیں فاطمہ میں کیسے جاؤں، میرا قدم نہیں اٹھ رہا ہے۔ فاطمہ کی سسکی بن گئی، کہنے لگی علی میں نے کچھ نہیں مانگا، علی جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں کہے گا، انشاءاللہ۔ فاطمہ کہتی ہے علی جاؤ تمہاری عزت پہ انگلی نہیں اٹھے گی، اللہ تعالیٰ بے عزت ہونے نہیں دے گا۔ فاطمہ ماں ہے، آخر ماں کہہ رہی ہے فاطمہ بولی علی چلے جاؤ، علی بولے فاطمہ کیسے جاؤں؟ کہ علی میرا کہنا اتنا مان لو، جاؤ انشاءاللہ تمہارا سر نہیں جھکے گا، تمہاری گردن نہیں جھکے گی، بے عزت نہیں ہوگے۔ اللہ اللہ، فاطمہ کے کہنے سے علی چل پڑے، علی چل رہے ہیں، لیکن فاطمہ دروازے پہ کھڑے ہو کر کے دعائیں کر
کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے۔ اللہ اللہ علی چلے گئے، فاطمہ نے مصلی بچھا لیا اور بچھا کر کے سجدے میں آ گئی، اتنا روئی رو کے کہہ رہی ہے اے اللہ میرے علی کی عزت کو بچا لے، اے اللہ میرے علی کی لاج رکھ لینا، اے اللہ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، میری جان علی پہ قربان ہے، اے اللہ میرے علی کی گردن جھکنے مت دینا۔ علی چلتے جا رہے ہیں اور بی بی سجدے میں رو رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے۔ کون سی ایسی بہن ہوگی جو اپنے شوہر کے لیے راتوں میں دعائیں کر رہی ہوگی؟ میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں او میری پیاری پیاری بہنوں، آج کے بعد شوہروں پہ قربان ہو جاؤ، شوہروں سے محبت پیار کرو، اپنے گھر کو جنتی ماحول بنا لو، اپنے شوہروں کے لیے سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھ کے دعائیں کیا کرو۔ فاطمہ کہتی ہیں اگر یہ دونوں سورتیں پڑھ کے سورہ نور اور سورہ طٰہٰ پڑھنے کے بعد اگر کوئی لڑکی اپنے شوہر کے لیے دعائیں کر دے تو فاطمہ کہتی ہے اس بی بی کی دعا شوہر کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ فاطمہ کی دعا میرے علی کے حق میں ہوتی ہے۔ اللہ اللہ سنو، ادھر فاطمہ رو رہی ہے اے اللہ میرے علی کیوں آنچ نہ آئے، میرے علی کا سر نہ جھکے۔ ادھر علی پہنچ گئے، دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، وہی یہودی نکل کے آیا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا لال لے لو میرے لال دے دو۔ جب اتنا کہا تو وہ وہ اتنا کہا تو وہ کہنے لگا او علی میں نے تمہارا بڑا نام سنا تھا، جو علی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو علی ہے کبھی وعدہ نہیں توڑتا، جو علی ہے کبھی لوگوں کو نہیں ستاتا، جو علی ہے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ او علی ذرا بولو، سورج ڈوبنے تک کا وعدہ تھا، سورج ڈوب چکا تمہارا وعدہ ختم ہو گیا۔ حضرت علی کی گردن جھکنے والی تھی مگر ادھر بی بی دعائیں کر رہی ہے، سجدے میں پڑی ہے دعائیں کر رہی ہے، ایک آواز آ جاتی ہے او علی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس یہودی سے کہہ دو کہ ذرا سر اٹھا کر کے دیکھ لے سورج سامنے کھڑا ہے۔ جب اتنا کہا تو علی بول دیے، اس یہودی نے سر اٹھا کر کے دیکھا، اللہ نے اس کے سامنے سے ساری دوری کو ہٹا دیا، سارے پردوں کو ہٹا دیا، سارے حجابات کو ہٹا دیا، اس کی آنکھ میں اتنی روشنی دے دی اسے سورج دکھائی دے گیا اور قدموں پہ گر گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اولاد نبی، فیضان علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قدموں پہ گر گیا، کلمہ پڑھ لیا۔
ادھر اس کی بیوی آئی نا بچوں کو دیکھنے یہودی، اس نے حسین پاک کو ہاتھ لگا، کتنے خوبصورت بچے ہیں، جب بچے ایسے ہیں تو اس کی ماں کیسی ہوگی، اس کا باپ کیسا ہوگا، اس کے نانا دادا کیسے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ الصمد۔ جب اتنا کہا حسن بولے بھیا اس نے تمہارا ہاتھ چوما ہے، تم اسے کیا دو گے؟ صدقہ۔ اسے تم کیا دو گے؟ صدقہ۔ کہ کیا صدقہ؟ بولے جنت میں مکان ملے گا۔ وہ عورت بھی بڑی چالو تھی، جیسے بہت چالاک عورت تھی، جیسے آج کل کی چالاک تھی۔ آج کل کی تو کچھ زیادہ ہی چالاک ہے، سمجھے؟ اس جگاڑ میں ہے کہ روٹی بھی شوہر ہی بنا کے مجھے کھلا دے۔ اتنی اچھا حضرت ہے نہیں، کہہ رہے ہیں حق ہے، لگ رہا ہے تجربہ انہیں بھی ہو گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے ان سے رگڑوا دی روٹی کھاتے ہیں؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب کہا بھیا کیا دو صدقہ؟ صدقے میں کیا؟ جنت میں مکان۔ وہ عورت بولی میں میٹھی میٹھی باتوں میں آنے والی نہیں، میں ایسے میٹھی میٹھی باتوں میں آنے والی نہیں، میں کیسے مانوں کہ جنت میں میرا مکان؟ حسین بولے میں بھی کسی ایسے ویسے کا نواسا نہیں، بہت ہو، واہ کیا بات۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین۔ سبحان اللہ سبحان۔ میں کہا کروں وہ حسین، آپ لوگ کہنا یا حسین۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ وہ بوڑھی وہ عورت والی میں ایسی میٹھی میٹھی باتوں میں آنے والی نہیں، بہت چالاک تھی۔ تو میں نے کہا نا بیچ میں کہ آج کی ان سے بھی زیادہ چالاک۔ پہلے کی عورتیں چکی چلایا کرتی تھی، تمہارے نیپال میں بھی ہوتا ہوگا نا، چکی چلایا کرتی تھی، آج چکی نہیں پیس رہی ہے، پورے گھر کو پیس رہی ہے، سمجھے؟ ہاں ہاں، پوری سسرال کو چلائے پھر رہی ہے، پوری سسرال کو۔ وہ کھونٹا پکڑ کے چلاتی تھی یوں، آج شوہر کو پکڑ کے پورے گھر کو پہلے پھر رہی ہے۔ اچھا ہے نہیں کیسا؟ اچھا تم لوگ عورتوں کی باتوں بہت جم جم لے کہہ رہے ہو کہ ہاں ہے، اور اگر انہوں نے تمہاری پول کھول دی تو چلو۔ وہ عورت کہنے لگی میں ایسی میٹھی میٹھی باتوں میں آنے والی نہیں، کہا میں بھی ایسے ویسے لالا کا نواسا نہیں، میں بھی خالی باتیں نہیں کرتا، میں بھی آنکھ سے دکھا دوں گا۔ بولے بول عورت تو چاہتی کیا ہے؟ سننا چاہتی ہے، دیکھنا چاہتی؟ وہ کہنے لگی دیکھنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں۔ حسین کا دیکھ لے میرے ہاتھ کو، مٹھی بند کر لی، کھولا، جنت میں مکان دکھائی دے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ کہا بیٹا بعد میں جانا، پہلے نانا کا کلمہ پڑھا دے۔ کلمہ ادھر اس نے بھی پڑھ لیا، ادھر حضرت علی، دونوں یہودی جو کلمہ پڑھ چکے تھے اندر آ گئے، بی بی سے بولے
بی بی بولی ہم نے تو اجی کلمہ پڑھ لیا. بولے میں تو باہر سے ہی پڑھ کے آ رہے ہوں. تم نے کیوں پڑھا؟ آسرا آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. ایسا تو نہیں ہے کل کو مشورہ کرو گے پھر پرسوں کو مبارک بھائی کو فون کرے کہو گے نا سبحان اللہ. آج ہی کہو گے نا تو بولو نا سبحان اللہ. آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ. آسرا میرے دل کا عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ. مائک بہت بڑھیا سا. یہ بھی ڈرائیور کی بات ہوتی ہے. اگر نیا ڈرائیور ہو نئی گاڑی ہو تب بھی جھٹکے مارتے ہوا چلتا. کبھی ایکسیلیٹر کی جگہ بریک مار دے گا. لیکن یہ اچھے ڈرائیور کہاں ایکو دینا کہاں نہیں دینا. بہت بڑھیا. اللہ برکت فرمائے. ماسٹر کی بات ہوتی ہے. عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ. میرے ساتھ میں کلمہ پڑھو. عرش پر لکھا دیکھا کتنی میٹھی باتیں تھیں آپ کی خدا جانے. کتنی میٹھی باتیں کنکروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ. پتھروں نے پڑھ ڈالا. ایک اور بہت پیارا شعر ہے. جب حضرت بلال کے سینے پہ امیہ پتھر رکھ کے گھن چلا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کا کلمہ چھوڑو نبی کا کلمہ چھوڑو, تو حضرت بلال کیا بولے؟ شاعر نے شعر لکھا, بتا دوں. چاہے دم نکل جائے میرے منہ سے نکلے گا
अर्श पर लिखा देता ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों ने कलमा पढ़ लिया। फातिमा रो रही थी घर में मुसल्ला बिछा। अली दोनों शहजादों को लाए। फातिमा सजदे में थी। दोनों बच्चों ने बराबर में खड़ा, अम्मी जान हम आ गए। माँ ने सजदे से सर उठाया, दोनों बच्चों को चिपटा लिया। मेरे लाल आ गए, मेरे लाल आ गए, मेरे लाल आ गए। प्यारो, ये हुसैन पाक। अभी मैं इब्तिदाई में चलता हूँ। अभी शुरू की ये बातें सुनाई हैं। अब आगे मेरी एक तारीख और है, यही नेपाल की, गालिबन 23 है। साई गांव में। हाँ? साई गांव में। हाँ 23 है, साई गांव में। अच्छा, वहां पर है 23 अप्रैल। इंशाल्लाह आगे की गुफ्तगू फिर होगी। आप लोग इशा के बाद से अब तक सुन रहे हो। वाकई इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो। 2:30 तो बज चुके होंगे तो। हाँ 2:30 बज चुके होंगे। इतने अच्छे हो। अच्छा, मुझे रोजाना बोलना, रोजाना कोई भी दिन खाली नहीं। मेरे लिए भी आप लोग दुआ करो, अल्लाह ताला मुझे भी अच्छा कर दे हसनैन करीमैन के सदक़े में, और आपको भी अच्छा कर दे। मैं दिल से इतनी दुआएं देता हूँ आपको, इतनी दुआएं। अल्लाह आपको इतना दे। ये हमारा बच्चा जिनका नाम शाहिद, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला सबको इतना दे, इतना दे, इतना दे। तुम्हारी दुनिया भी रोशन, आखिरत भी रोशन। हजरत उस्मान गनी का सदका नसीब। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। चलो तो प्यारो, आज के बाद इतने अच्छे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ। चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, नमाजें पढ़ो, इबादत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, माँ बाप को तकलीफ मत दो, यहाँ तक कि किसी कुत्ते को भी तकलीफ मत दो। अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। समझ में आ रही है? हाँ, वैसे हजरत लोग तो कह रहे हैं और बोलो, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि अगर मैंने करबला का छोड़ दिया, हाँ अगर करबला का मैंने छेड़ दिया वो, तो घंटों लग सकते हैं। अब देखिए सैयद साहब भी आ गए, इनकी भी नात शरीफ होगी, और हनीफ भाई भी बैग डाल के आ गए। पता नहीं इनका क्या होगा। इन्हें सदका मिलेगा, सदका हसनैन करीमैन का सदका मिलेगा। ठीक है, अब ये 2 शायर हैं, तुम्हारे हवाले हैं, इनकी सुनो, और हमारी आपकी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगर किसी को मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो माफ़ करना, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब भाई हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।